جس طرح میٹر کاٹنے والوں کو دھویا جا رہا ہے، اگر اسی طرح ووٹ مانگنے والوں کو بھی دھویا جائے تو سارا سسٹم ٹھیک ہو جائے گا۔ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جو قدرتی آفات سے نہیں بلکہ سرکاری مراد سے تباہ ہوا۔ زمین کو تقسیم کر کے ایک ملک بنا لینا آزادی نہیں ہوتی، انسانوں کو ان کے بنیادی حقوق دینا آزادی کہلاتی ہے۔ مان لو قیدی نمبر 804 سے تم ہار چکے ہو، حکومت کرنی ہے تو انسانوں کے ذہنوں پر کرو، تخت پر تو یزید بھی بیٹھا تھا۔ میں نے پوری زندگی میں 2 مرتبہ پاکستانی روپے کو اوپر جاتے ہوئے دیکھا ہے، ایک ٹاس کے وقت اور دوسرا ڈانس کے وقت۔ پاکستان شاید وہ واحد ملک ہے جس کا نمک بھی اپنا ہے اور نمک حرام بھی اپنے ہی ہیں۔ میڈیا کو 10 ارب میں یہ کہنے کے لیے رکھا گیا ہے کہ ہمارے پاس الیکشن کے لیے 4 ارب نہیں ہیں۔ برازیل کے صدر کا کہنا ہے کہ اگر نواز شریف ہمارے ملک کا وزیر اعظم ہوتا تو ہمارا ملک آج برازیل نہیں بلکہ بڑا ذلیل ہوتا۔ انڈیا سے بھی ہار گئے تو کیا ہوا، ہمارا قومی کھیل تو کرپشن ہے، کوئی ہے تو مقابلہ کر کے تو دکھائے۔ آزادی تو ہندوستان کو ملی تھی، پاکستان پر تو آج بھی انگریزوں کے وفادار چوکیدار اور جاگیردار مسلط ہیں۔ قومی خزانہ بھی بڑا سمجھدار ہے، آزاد امیدوار اور سینیٹرز خریدنے ہوں تو فل ہو جاتا ہے، اگر عوام کو ریلیف دینا ہو تو خالی ہو جاتا ہے۔ میرے ملک میں صرف وہ آزاد ہیں جنہوں نے بولنے پر پابندی لگا رکھی ہے۔ کاش الف انار کے ساتھ الف انسانیت بھی، اور بے بکری کے ساتھ بے برداشت اور پے پنکھے کے ساتھ پے پیار سے بھی سکھایا جاتا۔ جب حاکم ایماندار ہو تو ریگستان دبئی بن جاتا ہے، اور جب حاکم بے ایمان ہو تو سرسبز و شاداب مالا مال پاکستان بھی کنگال ہو جاتا ہے۔ سیاسی اختلافات اپنی جگہ، مگر نون لیگ اور پی پی دن بدن مقبول سے مقبول تر ہو رہی ہے۔ پہلے 1 کروڑ بندہ گالیاں دیتا تھا، اب سارا پاکستان دے رہا ہے۔ پاکستان ایک ایسا ہوٹل ہے جہاں کھانا حکمران کھاتے ہیں اور بل عوام ادا کرتی ہے۔ وہ جھوٹ سنانے آیا ہے، پھر مال بنانے آیا ہے، جو دیس کو چھوڑ کے بھاگا تھا، پھر دیس کو کھانے آیا ہے۔